بوڑھی عورت بھی جوان نظر آئے گی۔ اپنی نظر کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو رات کے وقت آئس برو پر سرسوں کا تیل لگا لو، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ بانجھ عورت ٹماٹر زیادہ سے زیادہ استعمال کرے تو 2 ماہ کے اندر حمل ٹھہر جائے گا۔ سونف کا قہوہ بنا کر پینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سونف پیٹ درد کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہیں، اس گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے پانی روزانہ رکھ دینا چاہیے۔ کھانے کے بعد ہمارے بدن میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہم کو کھانے کے بعد نیند آنے لگتی ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر کھاتی ہے، اس سے اس کے چہرے پر کبھی جھریاں نہیں آئیں گی۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو تو ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے۔ جس عورت کی بائیں گال پر تل ہو تو ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ حاملہ عورتیں کھانے میں زیادہ سے زیادہ کدو استعمال کیا کریں، اس سے جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ ذہین ہوگا۔ نمک کا استعمال اسکن پر کرنے سے اسکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے اور جلد کی بے رونقی ختم ہو جاتی ہے۔ نمک کا استعمال ہماری اسکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر چکناہٹ والے برتن پر رگڑ دو، اس سے چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ جو بندہ زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 1 گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے چند قطرے شامل کر کے پی لیا کرو، موٹاپا چند دنوں میں نظر بھی نہیں آئے گا۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سبز مرچی کھاؤ، اس سے نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند نہیں پڑتی۔ روٹی جلدی ہضم کرنے کے لیے روٹی کی چوری بنا کر کھا لیا کریں۔ اگر آپ روزانہ کیلا کھا لیا کریں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ اگر اچانک بہت زیادہ کھانسی آنے لگے تو مصری کا چھوٹا سا دانہ منہ میں رکھ دینے سے کھانسی بند ہو جائے گی۔ جب آپ کو پیشاب آ جائے تو اس کو زیادہ دیر مت روکو، ورنہ آپ اس سے جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ رات کے وقت چاول کا استعمال کم کر دو، کیونکہ رات کے وقت چاول کھانے سے پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ جو لوگ رات کے ٹائم چاول کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ان پر موٹاپا آ سکتا ہے۔ ڈپریشن کے مریض چنبیلی کا پھول سونگھنے اس سے کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے اور اس سے آپ کا رنگ بھی صاف ہوتا ہے۔ روزانہ نہار و مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی جسم میں طاقت آ جاتی ہے، کیونکہ مچھلی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور اس سے عورتیں جلدی بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں۔ سوتے وقت الٹا نہیں لیٹنا چاہیے، ورنہ آپ اس سے جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کوئی کام کرنے سے اس کا سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے اور اس سے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔
دمہ کے مریضوں کو مونگ پھلی کا استعمال فائدے کی بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو مونگ پھلی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دبلے پتلے افراد صبح نہار میں انار کھائیں تو 10 دن میں صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ ہمیشہ جوان دکھنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کریں، اس سے آپ کے چہرے پر بہت زیادہ چمک آ جائے گی۔ کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری چیزوں کا ذائقہ بھی کافی میں آ جاتا ہے۔ اسے کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیں کچن میں تو یہ خراب بھی نہیں ہوتی۔ آنکھ میں کچرا وغیرہ پڑ جائے تو اس صورت میں متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 2 قطرے ڈال دو، کچرا آنکھ سے باہر آ جائے گا۔ میتھی دانے کا استعمال جوڑوں کے درد میں بے حد مفید سمجھا جاتا ہے۔ پانی میں بیسن گھول کر چہرے پر لگائیں، جب یہ خشک ہو جائے تو ہاتھوں سے کھرچ کر نکال لیں، اس سے غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ سر پر کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتی ہیں۔ دن میں 7 گلاس پانی پینے سے دماغ 15% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا رکھ کر سو جاؤ، صبح کو چہرے کی ساری جھریاں کم ہو جائیں گی۔ ویسے بھی بند گوبھی کا استعمال ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ زیادہ خراٹے آتے ہوں تو سوتے وقت ناک میں 3 قطرے سرسوں کے آئل کے ڈال دیں، خراٹے نہیں آئیں گے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف کے دانے چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی گھر میں ٹوٹا ہوا برتن نہ استعمال کیا کریں۔ اگر ہمیشہ اپنے بدن کو چست رکھنا چاہتے ہو تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھایا کریں۔ چاولوں کے بعد دودھ مت پئیں اور نہ ہی کوئی دال وغیرہ کھانے کے بعد دودھ پئیں۔ بچوں کو تو ہرگز نہ دیں ورنہ اس سے پیٹ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں شہد والی نعمت اٹھا لی جائے گی؟ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا، کیونکہ مچھلی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنا آپ کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے اور آپ کے ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ بالوں میں دودھ مسل دینے سے بالوں کی جڑوں اور جلد کو غذائیت قوت ملتی ہے، اس سے آپ کے بال بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور بالوں میں خشکی بھی نہیں ہوگی۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دینا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ادرک کے زیادہ استعمال سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بھی بنتی ہے۔ جب ہم گرم گرم کھانا کھاتے ہیں تو معدے کو ہضم کرنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ کدو کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر لیموں اور کھیرے کا رس لگا لیا کرو، ساری زندگی چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے، اس لیے یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ انگور کو نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا اور اس سے بلغم بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے ایک انسان معمول سے 3-4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ ہاتھ سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ چینی ملے پانی میں ڈبو دیں۔ ہچکی کو بند کرنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لیں، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کریں تو دانت چمک اٹھیں گے۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد ہریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ پی لیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ چہرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے لیموں کے رس کو چہرے پر لگا دیں، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لیں، اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ بہت پیارا صاف ہو جائے گا۔ دھوپ میں زیادہ بیٹھا کرو، اس سے دماغ تیز رہے گا، دماغ کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ جو انسان صبح کی دھوپ لیتا ہے، سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو،
اس سے معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ آلو بخارا کھانے سے رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو وہ ایسی عورتیں اجوائن نہ کھائیں، اس سے جگر میں سوزش کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ جو لوگ 9 گھنٹوں سے زیادہ نیند لیتے ہیں تو ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونا بھی بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانا سارا دن آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے۔ نیم کے درخت کی ٹہنی سے دانت صاف کرو، اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن کو کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ بینگن کا سالن کھانے سے دل کو تقویت ملتی ہے۔ جو عورتیں بوڑھی خواتین سے میل جول رکھتی ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ کینسر سے بچاتا ہے۔ گائے کا دودھ پینا بہت زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ جب کسی کو کوئی بات کڑوی لگے تو جان لو کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ جب کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو جان لو کہ وہ اللہ حافظ کہنے جا رہا ہے۔ کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو ہتھیلی پر خاک رکھ کر اسے پھونک مار کر اڑا دینا تو سمجھ جاؤ کہ اسی کا نام زندگی ہوتا ہے۔ جب آپ پریشان ہوں تو درمیانی انگلی کا مساج کریں، فوراً بہتر محسوس کرنے لگیں گے، کیونکہ اس کا سیدھا اثر ہمارے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ شہادت کی انگلی کا تعلق معدے اور بڑی آنت سے ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے انسان کا وزن کبھی نہیں بڑھتا اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ جو لوگ تیزی سے کھانا کھاتے ہیں تو ان کے اندر بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں اور ان کا جسم بھی پھول جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ پانی کی بوتل اپنے پاس رکھو، اس میں 7 پودینے کی پتیاں شامل کر دو، سارا دن اس پانی کو پیتے رہو۔ ایسا کرنے سے آپ صحت مند رہیں گے اور جلد کے تمام مسائلوں سے محفوظ رہو گے، کیونکہ پودینے کا پانی پینے سے انسان کو کبھی بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ٹماٹر میں لہسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی۔ ہیٹر کے سامنے بیٹھے رہنے سے ہیٹر سے باہر آنے والی ہوا جلد کو خشک کر دیتی ہے۔ ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیند کا نہ آنا، سر درد جیسے مسائل کا سامنا کر پڑ سکتا ہے۔ آلو کی چپس کھانے والے کو جلد پر میل اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ آئلنگ ہوتی ہے اور اس سے آپ موٹاپے کا شکار بھی ہو جائیں گے۔ اگر گنج پن آنے لگے تو کیسٹر آئل اور سرما ملا کر متاثرہ حصے پر لگاؤ، اس سے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ انگور گردے میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ کالا نمک چاٹنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ کالا نمک کھانے سے انسان کا پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل مسل کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر جسم کی کمزوری نہیں ہوگی۔ جس انسان کو دل کا مسئلہ ہو تو وہ کھانے سے پہلے سیب کھا لیا کرے، وہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ برف کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ روکھے بالوں کے لیے ٹیشو پیپر پر بیبی آئل لگا کر پھیریں، پھر بال بنائیں، اس سے روکھے بال صحیح ہو جائیں گے اور بال بنانے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح کے مزید ٹوٹکے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔